صاحب صدر ڈاکٹر گلشن رائے کمل صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، غالب اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر عقیل احمد صاحب اور نہایت معزز حاضرین، آپ سب جانتے ہیں غالب سے متعلق تو اتنی گفتگو کی گئی ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اتنا دوسری زبانوں میں غالب پر لکھا گیا ہے تو غالب کے کلام کا ترجمہ ہوا ہے۔ غالب نہ صرف اردو کے بلکہ دنیا کے بڑے شاعر میں شمار ہوتے ہیں، تو غالب کو ناقابل روزگار شخصیت کہا جاتا ہے۔ تو ناقابل روز روز پیدا نہیں ہوتے، کبھی کبھی صدیوں میں ایک آدھ اس طرح کا ایسی شخصیت سامنے آتی ہے۔ تو غالب کی جو بڑائی اور شہرت کے اسباب ہیں اس میں کچھ روشنی ڈالی عقیل صاحب نے۔ واقعہ یہ ہے کہ اولین تو غالب کی شاعری غیر معمولی شاعری، دوسری چیز ان کی مکتوب نگاری یا خطوط نویسی، اور تیسری چیز ان کی غیر معمولی شخصیت۔ یہ تینوں چیزیں مل کر غالب کو یقیناً بہت غیر معمولی اور بہت بڑا بناتی ہے۔ مجھے موضوع دیا گیا تھا غالب کی خطوط کی اہمیت۔ سحرکاری کی ترکیب آپ نے سنی ہے، جادو کرنا، لیکن غالب نے سحر نویسی کی ہے، جادو لکھا ہے یا لکھ کر جادو کیا ہے۔ خطوط کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ چینل کا نام اسلم غالب خواہ اردو کے جدید نثر کے موجد نہ ہوں، خاطۂ برہان کے سلسلے میں لکھے گئے ان کے چاروں رسالوں، مختلف کتابوں پر لکھی گئی ان کی متعدد تقریروں اور اردو میں لکھی گئی متفرق تحریروں سے خواہ نصف صدی قبل ہی اردو نثر راہ جدید پر گامزن ہو چکی ہو۔ اس حقیقت سے لیکن انکار ممکن نہیں کہ غالب کی خطوط نگاری نے اردو نثر کو جو نئی راہ دکھائی اور جس پر چل کر اردو نثر نے نئی نئی بلندیوں کو سر کیا، اس راہ پر ان کے بعد کوئی دوسرا اس کامیابی اور ثابت قدمی کے ساتھ نہیں چل سکا۔ حال ہی میں غالب کے جدید ذہن اور انفرادیت پسندی کے حوالے سے بجا فرمایا ہے، آواز آ رہی ہے؟ بجا فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ مرزا سے پہلے نہ کسی نے خط و کتابت میں یہ رنگ اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ غالب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سادہ اور بے تکلف زبان میں اردو مکتوب نگاری کا آغاز انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے قول کی تائید نہ کرنے کی کوئی وجہ، غالب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سادہ اور بے تکلف زبان میں اردو مکتوب نگاری کا آغاز انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے اس قول کی تائید نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اور خط و کتابت کو ملاقات کا بدل بنا دیا۔ غالب کا اردو میں لکھا ہوا قدیم ترین خط بقول علی قیوم اس خط کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے 1847 میں یا اس سے بھی پہلے مرزا ارغوپال تختہ کے نام لکھا تھا۔ البتہ اردو خطوط کے طرز تخاطب کو یا اس کو زبان، انداز گفتگو اور لہجے کے نشو و فراز کے اعتبار سے نیا
آب و رنگ عطا کرنے کا خیال ان کے ذہن میں بہت پہلے سے موجود تھا۔ ان کی 5 آہنگ کے پہلے 3 آہنگ 1825 میں لکھے گئے اور ابتدائی آہنگ میں مکتوب نگاری کی رسمی روش سے بے جانبی کو اپنا شیوا قرار دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ مکتوب لہہ کی حیثیت کے مطابق القاب ملا کر اپنا مدعا بیان کرنا شروع کریں۔ طویل القاب و آداب اور خیریت و عافیت پوچھنا حشو و روایت کے ذیل میں آتا ہے۔ خط لکھنے والے کو چاہیے کہ تحریر کو تقریر سے دور نہ کرے اور تحریر کو گفتگو کا زنگ دے۔ کوٹ ختم۔ غالب نے نہ صرف اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا بلکہ اردو نثر نگاری میں نئی روح ڈھونڈی۔ اسی لیے شیخ محمد اکرام نے 1869 سے 1871 تک کے زمانے کو اردو نثر نگاری کے حوالے سے غالب کا زمانہ قرار دیا ہے۔ غالب کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے انداز کی نثر کی یا اردو نثر پر اپنی انفرادیت کی مہر ثبت کی اور نئے انداز یا ایک خاص طرح کے تحریری اظہار کا کارنامہ ان سے خطوط لکھتے ہوئے یوں ہی سرزد ہو گیا۔ یہاں ان کے ذہن کی جدت پسندی، مزاج کی روایت شکنی اور شوخی کا دخل ضرور ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا فنی شعور جس طرح خط کے روایتی اسٹرکچر کو شکست کر کے بے حیاتی سے ایک نئی حیت کو ظہور میں لایا، اس کی تقلید بھی کسی سے نہ ہو سکی۔ دوسرا وصف یہ کہ نئے انداز کلام، نئے طرز تحریر، نیز لطف و جاذبیت اور ندرت و انفرادیت کے شوق نے اظہار کے فطری بہاؤ میں ذرہ برابر بھی خلل پیدا نہیں کیا، بلکہ لطف کو بصیرت میں بدلنے کی ایک نادر کیفیت پیدا کر دی۔ جب ہم کوئی جدت اور کوئی چیز نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات جو پہلے سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اس میں کچھ خلل ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ غالب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں کی، لیکن جو کہا گیا ہے کہ اس میں روانی میں اور برجستگی میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ لطف جو ہے وہ بصیرت میں بدل گیا، مسرت سے بصیرت تک سرور صاحب کی کتاب ہے اور اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر مسرت بصیرت میں بدل جائے، کوئی اس طرح کا ذریعہ، اس طرح کی چیز، اس طرح کی تحریر آپ کو تو یہ یقیناً بہت غیر معمولی بات ہے اور یہ کارنامہ غالب نے انجام دیا۔ خیال فرمائیے کہ ایک جہاں دیدہ شخص جو نصف صدی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، جس کے واقف کار، عزیز، دوست، شاگرد اور مداحوں کی تعداد کثیر ہے اور جو قوا کے اضمرار کے باوجود زندگی کی حرکات و سکنات کی روح تک رسائی کی خواہش رکھتا ہے، کس طرح سوال کا جواب نہ دے اور کس طرح جواب میں پنہا سوال کے جواب کا خاصگار نہ ہو۔ چنانچہ غالب نے ہر کسی کے خط کا جواب لکھنے اور تاکید کے ساتھ جواب طلب کرنے کے عمل کو وظیفہ اجرا بنا دیا۔ مزاج کی شوخی، شگفتگی اور بے تکلفی میں رسمیات کا گزر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی مکتوب علیہ کو بھائی صاحب کہہ کر آواز دی، کبھی القاب و اعداد کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کبھی خط کے آغاز ہی میں ذکر کر دیا کہ آج فلاں تاریخ فلاں دن ہے، کبھی آخر میں باضابطہ تاریخ ڈال دی، کبھی اس طرح مخاطب ہو گئے جیسے کسی سے اچانک سامنا ہو جانے پر سوال کر رہے ہوں، کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے؟ سکندر آباد میں رہنے والے دلی کے خط نشینوں کو خط نہ لکھے۔ خط تختہ کو انہوں نے لکھا اور اس کو اس طرح شروع کیا، کیوں صاحب، کیا آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد میں رہنے والے دلی کے خط نشینوں کو خط نہ لکھے؟ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا کہ زنہار کوئی خط سکندر آباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جائے۔ ایک دوسرا خط بھی کیوں صاحب سے شروع کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کیوں صاحب، روکے ہی رہو گے یا کبھی منو گے؟ اگر کسی طرح نہیں منتے تو روکنے کی وجہ تو لکھو۔
میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ یہ دیکھیے جو انہوں نے کہا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اور دوسری بات یہ کہ آج تو ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور آپ کے سامنے تمام لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تمام مسائل اور چیزیں تو تھی نہیں، لیکن غالب جس طرح سے خط لکھتے ہیں اور جس طرح مخاطب ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ان کے سامنے موجود ہے۔ اور یہی کہا ہے تو کہتے اسے جیتا، یعنی اس زمانے میں جب یہ خط لکھ رہے ہیں اس وقت خط ہی لکھتے تھے اور شاعری نہیں ہوتی تھی اس طرح سے، تو چنانچہ خط ان کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ واقعے روز روز نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں کہ حادثے اور سانحے خبر بناتے ہیں اور واقعے تاریخ بناتے ہیں، تو غالب کی زندگی کا واقعہ ہے خط پڑھنا اور خط لکھنا اور خط کا جواب دلانا۔ مذکورہ دونوں خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے لیے خط کی کیا اہمیت ہے۔ خط جذبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ دو اشخاص نہایت بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں باہمی تعلقات کی نوعیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، طرز گفتگو کی انفرادیت کا بھی۔ غالب کی نظم کی سادگی اور بے تکلفی کا عام طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن موقع و محل کی مناسبت سے وہ سنجیدگی بھی اختیار کرتے ہیں، تکلفات کو بھی قائم کرتے ہیں، البتہ برجستگی اور بے ساختگی کو ہاتھ سے نہیں جانے۔ ایک خط میں میرن صاحب سے کس طرح صاحب سلامت ہوتی ہے، آغاز و آداب ملاحظہ کیجیے۔ سعادت و اقبال نشان میر افضل علی صاحب المعروف با میرن صاحب۔ بھائی تمہارے صالح صاحب غرور کے پتلے ہیں، تو ایک بار میں نے ان کو بلایا، انہوں نے کرم نہ فرمایا۔ تم سچ کہتے ہو، یہ لوگ اور ہی آگے چلتے ہیں، تمہاری ان کی کبھی نہ بنے گی اور گہری نہ چھنے۔ اس سنجیدہ خط کے بعد میرن صاحبی کے نام ایک دوسرا خط دیکھیے جس کا طرز تخاطب بے تکلفی اور شوخی سے لبریز ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری جان تمہارا رخصہ پہنچا، یہ نہ کھلا کہ میر سرفراز حسین جے پور کیوں جاتے ہیں۔ بہرحال میر مہدی کو دعا کہنا اور میر سرفراز حسین سے یہ پوچھنا کہ تم جے پور چلے، میں نے تم کو خدا کو سونپا، تم مجھے کس کو سونپ چلے۔ منقولہ والا دونوں خطوط ایک ہی شخص کو لکھے گئے ہیں، لیکن واقعوں کے مطابق پہلے خط میں سنجیدگی کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور اوقاب و آداب کی طوالت سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ دوسرے خط میں نفس مضمون کے لحاظ سے کلمہ تخاطب میری جان اختیار کیا گیا، نیز بے تکلفی اور شوخی میں سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ غالب کے یہاں القاب و آداب یا خطاب و گفتگو کے طریقے موقع و محل نیز اس مناسب کے اعتبار سے نئی نئی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل میں ان کی طبیعت کی بکلمنی کے ساتھ ساتھ مصلحت کے تقاضے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور فنکارانہ شاخی کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غالب جب نواب لوہارو سے ان کی بیگم کے سانحۂ ارتحال کر خط کے ذریعے قدر تاخیر سے عزیز کا اظہار کرتے ہیں تو دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ خط ان کی فنکارانہ سحر نویسی کی بہترین مثال ہے۔ وہ خط لکھنے میں تاخیر کی وجہ کا عجیب و غریب انداز بیان کرتے ہیں۔ صبر کی تلقین کو غم گساری کے بجائے بے دردی سے تعبیر کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت سے متعلق اظہار خیال بھی غیر معمولی نثری پیرائے میں کرتے ہیں۔ یہ خط القاب و آداب و تکلفات سے آزاد ہے، جبکہ عام طور پر نواب صاحب کو برادر صاحب، جمیل المناقب، امیر الاحسان سلامت جیسے الفاظ سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ دوسرے اجمال نویسی اور کثیر بیانی ایسی کہ الفاظ چند اور مطالب و معانی بے شمار۔ مرزا فرماتے ہیں بھائی صاحب
آج تک سوچتا رہا کہ بیگم صاحب قبلہ کے انتقال کے باب میں تم کو کیا لکھا۔ تعزیت کے واسطے 3 باتیں ہیں: اظہار غم، تلقین صبر اور دعائے مغفرت۔ بھائی، اظہار غم تکلف محض ہے۔ جو غم تم کو ہوا ممکن نہیں دوسرے کو ہوا ہو۔ تلقین صبر بے دردی ہے۔ یہ سانحہ عظیم ایسا ہے جس نے غم لیلت نواب کو تازہ کیا۔ بس ایسے موقع پر صبر کی تلقین کیا کی جائے۔ رہی دعائے مغفرت، میں کیا اور میری دعا کیا، مگر چونکہ وہ میری مربیہ اور محسنہ تھی، دل سے دعا نکلتی۔ یہاں مرزا نے اظہار غم بھی کیا ہے، تعزیت بھی کی ہے اور قربت کا اظہار بھی کیا ہے۔ خط نویسی کی فنی ذکاوت اور بیان کی ذہانت کا نمونہ ایسا پیش کیا ہے کہ مطلب براری بھی ہو گئی اور بے تکلفی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ خط لکھنے میں تاخیر کا سبب یہ بتایا کہ صدمے کی شدت سے سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہ رہنے دیا۔ صدمے کی شدت نے سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہنے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور اب قلم اٹھانے کے قابل ہوا تو لکھنے بیٹھ گیا۔ غالب کو یہ بھی معلوم ہے کہ تلقین صبر کے بارے میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ بہرحال کلمات تسکین کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں۔ میں کیا اور میری دعا کیا کہہ کر اپنے بندہ ناچیز و گناہگار ہونے کا اور مرحومہ کے احسانات کے حوالے سے دل کی گہرائی سے دعا نکلنے کی بات کہہ کر خدا کی کریمی پر اپنے ایمان اور مرحومہ کے درجات بلند کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غالب کی شاعری پر نظر کی جائے یا ان کی خطوط نگاری کو پرکھا جائے، دونوں سطحوں پر ان کی منفرد شخصیت اور تخلیقی ذہانت اس طرح شکل و شکل نظر آتی ہے کہ ملمہ کاری کا احساس نہیں ہوتا۔ بطور خاص ان کی خطوط نگاری میں جو سادگی باعث کشش ثابت ہوتی ہے اور جس کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے وہی دراصل ان کی پرکاری ہے۔ مزید یہ کہ بے تکلفی اور بے ساختگی کا اختلاط اس قدر زور اور ایسی روانی پیدا کر دیتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے ساتھ بہا چلا جاتا ہے۔ غالب کے اسلوب نگارش کی خوبی اور افرادیت یہی ہے کہ یہاں عابد کا گزر بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہر بات فطری نظر آتی ہے اور دل و نگاہ کو بیک وقت متاثر کرتی ہے۔ جب خطوط کے اقتباسات ملاحظہ کیجیے، ان میں جو جادو پنہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ عام گفتگو کی زبان، بے تکلف مزاج کی اڑان یا غالب کا کمال فن اور بے پناہ حسن بیان۔ کوئی ہے؟ ذرا یوسف مرزا کو بلائیو۔ یہ خط ہے، یہ کوئی کسی کو کہا نہیں جا رہا، آواز نہیں دی جا رہی۔ کوئی ہے؟ ذرا یوسف مرزا کو بلائیو۔ لو صاحب وہ آئے۔ یا خط کا یہ اقتباس دیکھیے: نور چشم راحت جان میر سرفراز حسین جیتے رہو، تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوئے پیرہن نے یعقوب کے ساتھ کیا تھا۔ واہ واہ بہت۔ یا یہ انداز تخاطب دیکھیے: ہاں 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 میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسلوک ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے؟ سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوٹ اس میں ملی ہے۔ خیر، اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا؟ اتنا پانی، کوسی کا پانی جتنا میٹھا ہے، یعنی آب حیات عمر تو بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں نہیں ہوگا جتنا شیریں کیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، روبرو بے تکلف سے دریا بہایا جا رہا ہے۔
لیکن کسی طرح کی آوٹ نہیں، بس آمد ہی آمد ہے۔ غالب کی فنی چالو درستی یہی ہے کہ پرکاری کو سادگی بنا دیا جاتا ہے اور قاری کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کے خطوط کی دوسری ایک قابل ذکر جہت وہ بھی ہے جہاں غالب قطعاً بے پردہ نظر آتے ہیں۔ ان کا عہد، ان کی ذات، ان کی شخصیت اور اس کے مختلف نوع اجزاء و عناصر، مثلاً رنج غم غصہ، خود غرضی و فراق دلی، فخر و انبساط، محرومی و ناچاری، رواداری اور تنگ نظری اور کھری کھوٹی کو خاص باشگاف انداز میں دے، مگر فن کا دامن ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹا۔ 1862 کے دین علائی کو لکھتے ہیں، میری جان صبح پنچمبا 8، جمعہ 9، ہفتہ 10، اتوار 11، یک مشا پر ہم زدن بہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی شدت سے برس رہا ہے۔ انگیٹھے میں کوئلے تہکا کر پاس رکھ لیے ہیں، 2 سطریں لکھی اور کاغذ کو آگ سے سینک لیا۔ کیا کروں میاں، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ محل سرا کے دیواریں گر گئی ہیں، پاخانہ ڈہ گیا ہے، چھتیں ٹپک رہی ہیں۔ تمہاری پھوپھی کہتی ہے ہائے دبی ہائے مری۔ دیوان خانے کا حال محل سرا سے بدتر ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان راہ سے گھبراتا ہوں۔ چھت چھلنی ہے اور اب 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو برسات تک بھائی سے وہ حویلی جس میں میر حسن رہتے تھے اپنی پھوپھی کے رہنے کو، اور کوٹھی میں وہ بالا خانہ، میں دالان زیری جو الہی بخش خاں مرحوم کا مسکن تھا، میرے رہنے کو دلوا دو۔ تمہارے والد کے ایثار و عطا کے جہاں مجھ پر احسان ہے، ایک یہ مربت کا احسان میرے پایان عمر میں اور بھی صحیح۔ خط ہر خاص سے خاص اور عام سے عام آدمی میں بعض خصوصیات اور بعض عام سی باتیں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص دوستوں پر جان نثار کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ غنیموں سے دست و غریبہ ہوتا ہوا یا کم از کم یاوہگوئی کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ کبھی دست طلب دراز کرتا ہوا تو کبھی دولت لوٹاتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ایک شخص نہایت کھرا ہے اور دوسروں کے کھرے پن کا دلدادہ ہے، لیکن کبھی مصلحت کا چولہا بھی دیکھ کر لیتا ہے۔ غالب نے ملا عبدالصمد کے حوالے سے اپنی فارسی دانی کا ڈنکا بجایا اور پھر اس کے نام کو ایجاد بندہ کہہ کر اس کا صحیح تمام کر دیا۔ وہی غالب جو کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، محولہ والا خط میں علاء الدین خان علائی کے سامنے دست طلب دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خط چونکہ آئینہ ذات کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں اگر آپ کا عکس تمام تر نشر و فراز کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے تو یہ آئینے کا نقص کر رہا ہے۔ یہاں مکتوب نگار کو تمام سنجیدگی، سادگی، پیچیدگی، مصلحت، تلقین، محبوبی اور حصولیابی کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ دراصل غالب کے خطوط کی کشش اور ان کی خطوط نویسی کی معنی خیزی کا راز ان کی قلمکاری کے ساتھ ساتھ اس امر میں بھی بنا ہے کہ انہوں نے اپنے خطوط کی وساطت سے پورے خط کا ایسا آئینہ اپنے سامنے نصب کر لیا جس میں نہ صرف ان کو، ان کے زمانے کو باہر زاویہ دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم بحیثیت قاری خود سے بھی آنکھیں تیار کر سکتے ہیں۔ اردو کے شعری اور نثری ادب میں طرز و مزاح اور شوخی و ظرافت کی ایک سے ایک بڑھ کر مثال موجود ہے، لیکن خطوط غالب نے اس سمت میں بھی ایسی راہ نکالی پر چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ بعض رستوں پر ہم بے تکان چلتے ہیں تو بعض مقامات پر ٹھوک ٹھوک کر قدم رکھتے ہیں۔ غالب کا یہاں بھی انداز نرالا ہے، بڑے بڑے نازک مقامات سے وہ باخندہ گزر جاتے ہیں، لوگ ان کے طیبات کو مقامات سے جوش و شیریں ذائقے کا چٹخارا بھی لیتے ہیں
اور حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے احساس کی خوشگواری کا بھی اثبات کرتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں شوخی و ظرافت کا استعمال ایک ایسے واسطے درجے کے طور پر ہوتا ہے جو ہمیں عزیز کے تلخ حقائق اور تجربات و مشاہدات کی ذہنیاتوں کو بشعور قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ حقائق کی تلخی اور حالات کی نامساعدت عام طور پر عدم بیداری، احساس کمتری اور بے حوصلگی کے شکار بنا دیتی ہے، لیکن غالب کی شگفتہ قلمی سے جو اپنا فن، روح اور درد مندی ہے وہ روح کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ختم الہی سے یوں مخاطب ہوتے ہیں: علاؤالدین خان، تیری جان کی قسم، میں نے پہلے لڑکے کا اس میں تاریخی نظم کر دیا تھا، وہ لڑکا نہ دیا۔ مجھ کو اس فہم نے گھیرا کہ میری نحوست کے تالے کی تاثیر ہے میرا ممدوح جیتا ہے۔ نصیر الدین خان حیدر اور امجد علی شاہ ایک ایک قصیدے میں چل رہے تھے۔ واجد علی شاہ 3 قصیدوں کے متحمل ہوئے پھر نہ سمجھ سکے۔ جس کی مدح میں 10-20 قصیدے کہے گئے وہ عدم سے بھی پرے پہنچا۔ نہ صاحب دعائی ہے خدا کی، میں نہ تاریخ ولادت کہوں گا، نہ نام تاریخی ڈھونڈوں گا۔ حق تعالیٰ تم کو اور تمہاری اولاد کو سلامت اور عمر و دولت و اقبال عطا کرے۔ حاتم علی محب کو ان کی محبوبہ کی موت پر لکھے جانے والے طویل خط کا اقتباس دیکھیے۔ سنو صاحب، شعراء میں فردوسی، فقراء میں حسن بصری اور عشاق میں مجنون، یہ 3 آدمی 3 فن میں سر دفتر و پیشوا ہے۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے، فقیری کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہمسری نصیب ہو۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کے ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں مری اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی یہ مغل بچے میں غضب کے ہوتے ہیں، جس پر بڑھتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ موت کے سناٹے میں اس انداز میں گفتگو کرنا سناکت کو بس بات نہیں، بڑا کلیجہ چاہیے، صبر و ضبط کا مادہ چاہیے اور گفتگو کا غیر معمولی سلیقہ چاہیے، اور نہ مکتوب علیہ کی ناگواری اور ناراضگی کا اندیشہ اپنی جگہ ہے۔ دراصل غالب لفظوں کے مزاج سے اس سطح کی واقفیت اور گفتگو کا جو شعور رکھتے ہیں وہ جذبہ تخاطب کی اس گہرائی تک سامنے والے کی رسائی کرا دیتا ہے جہاں خلوص اور مطمئنیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان کی ہر تحریر میں غیر معمولی اعتماد دکھا ہے۔ میں یقین ہے کہ ان کی شوقی تحریر ہم غلط کرنے کا سبب تو بن سکتی ہے، لیکن تکلیف کا باعث نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امراؤ سنگھ کی دوسری بیوی کے انتقال پر مرزا گوپال تختہ کو یہ خط میں وہ اس طرح رقم دراز ہے: امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے مجھ کو رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ ایک وہ ہے کہ 2 بار ان کی گڑیا کٹ چکی ہے، اور ایک ہم ہیں، ایک اوپر 50 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے، وہ نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے نہ دم ہی نکلتا ہے۔ یعنی امراؤ 2 بیویاں جا چکی ہیں اور ایک ہم ہے کہ ہماری ایک پھندا پڑا وہی پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے کس طرح یوسف مرزا کے بیٹے اور والد کے سانحۂ ارتحال پر غالب نے کیسے غضب کے خطوط لکھے ہیں۔ صبر کی تلقین کے عمل کو شیوہ فرسودہ کہہ کر صبر کی تلقین کرنے والوں پر زبردست طنز کیا۔ انہوں نے موت کو رہائی، زندگی کو قید حیات اور اس زمانے کو قید فرنگ سے تعبیر کر کے نیک بزرگوں کی موت کو میراث بنی آدم بتا کر اور یہ سوال قائم کر کے
کہ وہ اس عہد میں ہوتے اور اپنے آپ کو کھوتے، زبردست طرز کیا ہے اور اس عہد کے حالات میں زندگی کو آئینہ کر دیا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ غالب کے خطوط سے ان کے زمانے کی تاریخ بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ مذکورہ خطوط میں یوسف مرزا کو اس طرح تسلی دیتے ہیں، ملاحظہ کیجیے، یہ شیوہ فرسودہ ابنائے روزگار کا ہے، تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں صبر کرو، ہائے ایک کا کلیجہ کر گیا، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہ تڑپ، بھلا کیوں نہ تڑپے گا۔ صلاح اس عمر میں نہیں بتائی جاتی، دعا کو دخل نہیں، دوا کا لگاؤ نہیں، پہلے بیٹا مرا پھر باپ مرا۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بے سروپا کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو۔ تمہاری دادی لکھتی ہے کہ رہائی کا حکم ہو چکا تھا، یہ بات سچ ہے۔ اگر سچ ہے تو جوان مرد ایک بار میں دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا، نہ قید حیات رہی نہ قید فرض۔ دوسرے خط میں لکھتے ہیں وہ خدا کا مقبول بندہ تھا، وہ اچھی روح اور اچھی قسمت لے کر آیا تھا، یہاں رہ کر کیا کرتا۔ ہرگز غم نہ کرو، ایسی ہی اولاد کی خوشی ہے تو تم آج خود بچے ہو، خدا تم کو جیتا رکھے۔ اولاد بہت، نانا نانی کے مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہو، وہ اپنی اجل سے مرے۔ بزرگوں کا مرنا بنی آدم کی میراث ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اس عہد میں ہوتے اور اپنی آبرو کھوتے؟ غالب کے طنز و مزاح اور شوخی کا ایک قابل ذکر حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ خود پر ہنستے اور اپنا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ یقیناً بہت دشوار مرحلہ ہے، لیکن وہ خود کو غیر تصور کر کے طنز و مزاح کی ایسی بساط بچھاتے ہیں کہ باعتبار فن نثری اظہار کے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں۔ غالب بظاہر اپنی تذہیب کر رہے ہیں، لیکن تحریر کے پس منظر سے جو جملہ برآمد ہوتا ہے وہ خود بیانی بلند قامتی کے روشن زاویوں سے مزین نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں مرزا قربان علی بیگ صادق کے نام لکھا جانے والا یہ خط اپنی مثالات ہے۔ ملاحظہ کیجیے، اپنا تماشائی بن گیا، رنج و ذلت سے خوش ہوتا، یعنی میں نے اپنے کو اپنا غیر تصور کیا ہے۔ جو دکھ مجھے پہنچتا ہے تو کہتا ہوں لو غالب کے ایک ڈیوٹی اور نہیں۔ بہت اتراتا تھا کہ میں بہت بڑا شاعر اور فارسی دم ہوں، آج دور دور تک میرا جواب نہیں، لے تو اب قرض داروں کا جواب دے۔ سچ تو یوں ہے کہ غالب کیا مرا، بڑا ملحد مرا، بڑا کافر مرا۔ آئیے نجم الدولہ بہادر ایک قرضدار گریبان میں ہاتھ، ایک قرضدار کا گریبان میں ہاتھ، ایک قرضدار بھوک سنا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اجی حضرت نواب صاحب، آپ سلجوقی اور افراسیابی ہیں، یہ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے؟ کچھ تو اکسو، کچھ تو بولو۔ بولے کیا بے حیا بے غیرت، روٹی سے شراب، گندگی سے گلاب، بازار سے کپڑا، میوہ پھلوں سے آم، سراب سے دام قرض لیا جاتا تھا، یہ بھی سوچا ہوتا کہ کہاں سے دوں۔ یہ تمام باتیں اپنے لیے غالب نے کی ہیں۔ غالب نے اپنے ایک شعر میں خود کو انجنیب گلشن نافریدہ، اس گلشن کا بلبل جو گلشن ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، گلشن نافریدہ کہہ کر جو شکوہ کیا ہے اور جس طرح اپنی اہمیت اور انفرادیت کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کی وضاحت ضروری نہیں۔ وہ خود کو سلجوقی اور افراسیابی کہتے تھے اور اپنے ماوراؤں نہری ہونے پر فخر کرتے تھے۔ ان کو اپنی فارسی دانی پر ناز تھا، بحیثیت شاعر اپنے مرتبے سے بھی وہ واقف تھے۔ نجم الدولہ بہادر ان کا خطاب تھا
اور ان کو اپنی شہرت کا بھی اندازہ تھا. اس سے غالب اور دلی لکھتی کہ خط صحیح جگہ پر پہنچ جائے. اب ایسے میں اگر کوئی غالب سے ان کا پتہ دریافت کرے تو ان پر کیا قیامت گزر جائے گی، وہ کس انداز میں مائل پر تحریر ہوں گے ملاحظہ کیا. وہ لکھتے ہیں قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کی عزت اور نامآوری جمہور کے نزدیک ثابت اور محقق ہے، اور صاحب تم جانتے ہو مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور اس مسخرے کو گمنام و ذلیل نہ سمجھ لو تم کو چین نہ آئے گا. 50 برس سے دلی میں رہتا ہوں. اطراف و جوانب سے ہزارہ خط آتے ہیں. بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں لکھتے. حکام کے خطوط فارسی اور انگریزی، یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام، یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور خطوں کو دیکھ چکے ہو. اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو اپنا مسکن بتاؤ. اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہ صحیح یعنی حرفہ سے بھی نہیں ہوں، آپ سے دلی اور میرا نام لکھ دے دیجیے. خط کو پہنچنے کا میں جانوں. ہم تو ظرافت، شوخی و خوشوقتی اور خوش طبعی غالب کے ایسے کارآمد حربے ہیں جو ان کی عوام کو مجروح کرنے والی افسردگی اور قنوطیت کے بار سے بچانے میں سپر کا کام کرتے ہیں. وہ دوسری طرف براہ راست شکوائے حالات اور قصیدہ خود پر زبان خود کے نظام سے بھی محفوظ رہتے ہیں. مزاج کے پردے میں وہ بآسانی یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ سنو میری جان، مجھ کو خطاب ہے نظم دولا. اطراف و جوانب کے عمرہ سب مجھ کو نواب دیکھتے ہیں. دلیل کے طور پر دہلی کے کمشنر بہادر کے ذریعے بھیجے جانے والے گمراہکاری کے لفافے پر نواب اسد اللہ خان لکھے جانے کا ذکر کرتے ہیں. ان کی فارسی دانی قلمرو سخن کی حکمرانی اور عظمت خاندانی کے ساتھ ساتھ ان کی مدلل بیانی کا پیشتر ذکر آ چکا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ قدر ناشناسی کے شکار ہے. ذہین و ذکی اور اہل علم و فن حضرات کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. غالب ایسے صاحب علم و فن اور منتخب و منفرد شخص کی قدر کرنی چاہیے. غالب کو اپنی انفرادیت کا بڑا خیال تھا. وہ اس کو بہرحال باقی رکھنا چاہتے تھے. ان کو وبائے عام میں مرنا بھی پسند نہ تھا. وہ جہنم میں جانے کے سلسلے میں بھی ایک انفرادی پہلو تلاش کر لیتے ہیں. ان کو جہنم نصیر ہونے کے بجائے جہنم کا ایندھن بننا پسند ہے تاکہ منکرین مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے جلانے کے کام میں آ سکے. ایک خط میں علاؤالدین خان علائی کو لکھتے ہیں اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو میرا جلانا مقصود نہ ہوگا بلکہ میں دوزخ کا ایندھن بنے گا اور دوزخ کی آنچ کو تیز کروں گا تاکہ مشرکین و منکرین نبوت مصطفی اور امامت مرتضی اس میں جلیں. غالب نے ہمسروں، دوستوں، شاگردوں کو خط لکھتے ہوئے بعض علمی اور فنی اثرات کی پردادری بھی اس انداز میں کی ہے وہ انہیں کا حصہ ہے. کبھی یوں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور بعض خاص دقیق مراحل و مسائل حل ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کبھی خاصی سنجیدگی سے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. قاضی عبدالجمیل جنون کو ایک خط میں لکھتے ہیں خستہ کام اور اندیشہ کام دونوں لفظ ٹکسال باہر ہیں. ہاں ناکام اور دوست کام لکھتے ہیں اور تشنا کام اور ترکیب ہے. کام بمانی کام نہ بمانی مسجد و مزاح. قدر برگرامی سے تذکر و تانیث کے متعلق گفتگو کس انداز میں کرتے ہیں ملاحظہ کیجیے. حرام کو کون مونس بولے گا مگر وہ کہ دعوائے فصاحت سے ہاتھ دھلے گا. رفتار مونس
اور خراب مذکر ہے. رفتار کی تانیث کو خراب کی تانیثیت کی سند ٹھہرانا قیاس نائل فارغ ہے. غالب کے وہ خط جن میں وہ اپنے اشعار کی تشریح کرتے ہیں نہایت اہم اس اعتبار سے ہے کہ ان کے کلام کی طرح شرح کلام بھی کئی شرحیں لیے ہوئے ہوتی ہے. مثلا یہ شعر دیکھیے: ملنا اگر نہیں تیرا آسان تو سہل ہے، ملنا اگر نہیں تیرا آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں ہے. یعنی اگر تیرا ملنا آسان نہیں تو یہ امر مجھ پر آسان ہے. خیر تیرا ملنا آسان نہیں، نہ صحیح، نہ ہم ملیں گے نہ کوئی. مشکل تو یہی ہے کہ وہی تیرا ملنا دشوار بھی نہیں جس سے تو چاہے مل سکتا ہے. ہیلن کو تو ہم نے سہل سمجھ لیا تھا، مگر رشک کو اپنے اوپر آسان نہیں کر سکتے. رشک سے متعلق غالب کے حوالے اشعار بڑے غیر معمولی اشعار ہیں. اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دوسرے سے بھی ملے گا، اگر ہم سے نہ ملے تو ہدن تو تیرا برداشت کر لیں گے، لیکن دوسرے سے ملے گا تو اس پر ہمیں رشک آئے گا اور اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو غالب کا بہت مشہور شعر ہے کہ قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافی جو خدا کو بھی نصوبت آئے ہیں مجھ سے. ابھی میں اپنے محبوب کو خدا حافظ بھی نہیں کہتا، خدا کی حفاظت میں بھی نہیں دیتا. رشک کا معاملہ یہ ہے کہ محبوب نہیں کہتا کہ میں کسی کی حفاظت میں اس کو نہیں دے سکتا. یہ کیفیت ہے. تو وہاں اور بھی کئی اشعار ہیں اس طرح کے جس میں رشک کے مفہوم کو انہوں نے بڑے غیر معمولی انداز میں باندھا ہے. یہ کیفیت اس شعر میں تھی. یعنی اگر تیرا ملنا آسان نہیں تو یہ امر مجھ پر آسان ہے. میں تیرے گزار دوں گا، لیکن تو جس سے چاہے اس سے مل سکتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا شعر ملاحظہ کیجیے: لیتا اگر نہ دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن نہ ہو فغاں. اور لیتا کو ربط ہے چین سے. یہ غالب لکھ رہے ہیں. لیتا کو ربط ہے چین سے، کرتا مربوط ہے آہو فغاں سے. عربی میں تاکید لفظی اور تاکید معنی دونوں معنی ہیں. فارسی میں تاکید معنوی ہے اور تاکید لفظی جائز ہے، بلکہ فصیح اور ملیح ہے. ریختہ تقلید ہے فارسی کی. حاصل معنی مستعین یہ کہ اگر دل تمہیں نہ دیتا تو کوئی دم چین دیتا، اگر نہ مرتا کوئی دن اور آہو فغاں کرتا. غالب کے خطوط کے تمام پہلوؤں کا کسی ایک گفتگو میں احاطہ کرنا ممکن نہیں. یہاں غالب کے ساتھ ان کا تمام عہد سانس لیتا ہوا نظر آتا ہے. فکر و فلسفہ، شعر و نثر، تاریخ و تہذیب، ثقافت و سیاست، شاہ و گدا، عوام و خواص، شاگرد و احباب اور ان کے متعلقات. غرض زندگی اپنے غیر معمولی تنوع کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے. غالب کے خطوط کا جس قدر اور جتنی بار مطالعہ کیا جاتا ہے، زندگی اسی قدر نئی نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ کرشمہ یا واقعہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا. بہت شکریہ.